اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ صلوات صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت کو تلاوت کیا، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے بعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کر دیا، وعدہ کر دیا۔ اب یہ وعدہ کب تک رہے گا؟ جن سے وعدہ کیا ہے جب تک انہیں رکھنا مطلوب ہے۔ یہ وعدہ کی میعاد وہی جن سے وعدہ ہوا ہے، ان کا ہونا ہی وعدے کا ہونا ہے۔ وعدہ اللہ نے وعدہ کر دیا۔ جن سے وعدہ کیا الذین، ایک مردوں کی ایک جماعت ہے، خدا جانے کیسے انتخاب فرمایا، ان کو چن کے ان سے وعدہ کیا۔ آخر انتخاب ہوا، ان کو چن کے خالق نے ان مردوں سے وعدہ فرمایا، اور ان نے کمال کیا تھا وعدے؟ سبب وعدہ کیا ہوا؟ آمنو، کہ وہ بلا سبب بلا واسطہ درمیان میں بغیر وسیلے کے وہ معیار ایمان لائے جیسے خالق چاہتا، جتنا وہ معیار ایمان چاہتا ہے بسم اللہ، اسی ایمان کا معیار انہوں نے اسی وقت بجا لے آئے، بسم اللہ بجا لائے تو اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا۔ اور پھر اس روز کہتے ہیں، تاکہ یہ لکھا ہوا تفسیروں میں نہیں ہے لیکن یہ جملہ نہیں بھولنا میرا زندگی میں، یہ قوم کی ضمیر کو فاطمہ کرے، یہ نہیں بھولنا۔ اس خلافت کے وعدہ کی گواہ کون بن رہی ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ تو تم میں سے جو ایمان لائے، اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کے کمال کی بنا پہ ان کے ہر عمل کو ابھی ہوا نہیں، اللہ نے عمل صالح قرار دیا۔ اب عمل صالح کی نشانی یہ ہے، جس عمل میں آل محمد ہوں گے وہی عمل قابل قبول بھی ہوگا، وہی عمل صالح بھی ہوگا۔ اگر ان خلیفۃ اللہ کو آپ نکال دیں گے عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح تب ہوگا جب ان کو ماننا ضروری ہے، ان کے ماننے کے بعد ہر عمل عمل صالح ہوگا۔ آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً انہی لوگوں کو جن سے وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ وعدہ ہے، وعدے کی نتیجہ تو دینا ہے خالق نے۔ یقیناً ان سے کیا وعدہ ہوا کہ انہیں اپنی زمین میں اپنا جانشین بنائے گا۔
توجہ فرمائیں، آج کوئی خاص بحث کرنی ہے. کیا کرے گا؟ اپنا جانشین بنائے گا، اپنا بجائے بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا. جیسے خود ہے ویسا بنا کے نائب بنائے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں لفظیں ہماری ہوتی ہیں، ان لفظوں میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. آخر نائب جو بنائے گا، اور نیابت اور جانشینی میں، اب میں جملہ بڑی احتیاط سے میں کہوں، سرکار اس جانشینی میں، اب میں یہاں لفظ ہے وہ لفظ سمجھنا ہے کیونکہ یہ منطق کی لفظ ہے. اس جانشینی میں ہم جنس ہونا ضروری ہے، کیونکہ خالق کی کوئی جنس نہیں ہے، وہاں کوئی نوع نہیں ہے. لہذا ان کو ایسا بنائے کہ یہ بن کے اسی جیسے نظر آئے. یہ بن کے، میں کہہ رہا ہوں بن کے، وہاں کوئی جنس نہیں ہے. لیکن کیسے بنائے گا؟ اس لیے ضروری ہو گیا کہ ان کو اپنا جانشین بنانے کے لیے، خدا کے لیے میری طرف دیکھے، انہیں اپنے نور ہویت سے جدا کر، نور ہویت سے اختراع فرما دے، نور ہویت سے بنا دے. یعنی اس کا وہاں کا نور یہاں آ جائے. وہاں کا نور کہاں آ جائے؟ جہاں نظر ہی نہیں آتا وہ سامنے نظر آنے لگے. یہی کمال ہے اللہ کے اللہ ہونے کا، کہ اپنے نور سے جدا کر کے خود بھی اللہ رہا، انہیں اللہ کا جانشین بھی بنایا. یہ کمال ہے اس کی خالق کا. ہاں صلی علی محمد. ان کو اپنے نور ہویت سے، یہ جملہ رہے ذہن میں، نور ہویت سے کیا کیا؟ جدا کیا. کہ زمین میں ان کو خلیفہ بناؤں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کے پہلے سے خلیفے بطور نمونہ بنائے گئے. روز میں کہتا آ رہا ہوں، کل جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ تھوڑی سی اب توجہ فرمائیں کہ ان کا جو ایک ہوتا ہے منصب خلافت، ایک ہے حقیقت خلافت. منصب خلافت عہدے کا نام ہے، حقیقت خلافت اس عہدے کی سورس اور طاقت کا نام ہے. اس خلافت میں جو طاقت ہے نا، طاقت کمال ہے، اس کمال کو ولایت کہتے ہیں، سامنے کو خلافت کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. سامنے کیا ہوتا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. باطن میں ولی اللہ ہوتا ہے. یہ ظاہر میں اس کا جو کمال ہے وہ ہماری مناسبت سے ہوتا ہے، باطن میں جو کمال ہے وہ خدا کی مناسبت سے ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سامنے جو ہوتا ہے وہ ہمارے حساب سے ان کی ہوتا ہے، کہ ہاتھ توڑنا چاہتے ہیں تو روٹی نہیں ٹوٹتی، سوکھی روٹی توڑنا چاہتے ہیں تو یہی نہیں ٹوٹتی. جب اوپر سے ہوتا ہے تو اشارے سے سورج کو پلٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ یہاں کا تصور جو ہے وہ ظاہری ہے. یہ بھی ہمیں دکھانا تھا کہ پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، 3 دن تک پانی بھی نہیں پیتے، ماں کے شکم میں غذا بھی تسبیح و تحلیل ہے. غور فرما رہے نا؟ اب ان کا جو سامنا، توجہ فرمائے آگے ہم مطلب تک. تو اب ان کا جو اندرونی پہلو ہے ولایت کا، جو حقیقت خلافت ہے، کیونکہ ایک مجلس رہ گئی ہے، اب یہ تو پھر 10 اور چاہیے تب جا کے بات مکمل ہو. اب کیا کریں، دن ختم ہو گئے. یہ جو حقیقت خلافت ہے، اس کے 2 پہلو میں نے عرض کیے، ایک ہویت ذات کی طرف، ایک اسماء و صفات کی طرف. دونوں بیان کرتے ہیں. ابھی ان دونوں کو جناب امیر المومنین نے اسی اللہم صلی علی محمد سرکار سے جب پوچھا گیا، مولا ان کی یہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت وہی بتا سکتا ہے جو حقیقت سے واقف.
خدا گواہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کون بتائے؟ کوئی نہیں. شاہ جی بال تصور نکال دیں. میں اگر آپ سے سوال کروں ایک جملہ مجھے آپ توحید کے بارے میں فرما دیں، ولایت کے بارے میں فرما دیں، حقیقت ولایت کیا ہے؟ کوئی ایک جملہ. میرے بزرگ تشریف فرمائے، ڈاکٹریٹ کی اور پی ایچ ڈی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جنرل ہیں، اتنے بڑے بڑے آدمی. فرمائیں ایک ہی ولایت کی 2 جملے مجھے فرما دیں. حقیقت ولایت کیا ہوتی ہے؟ کتنا ضروری ہے توحید کے لیے درمیان میں نمائندے کا ہونا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنا ضروری ہے. ہم ایک لفظ نہیں نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے، پھر درمیان میں ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ پھر کوئی لمحہ ایسا نہ ہو وہ ہو اور نمائندہ نہ ہو. بالکل پھر یہی ہوگا کہ کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے وقت میں سوال کرے تو پھر سے جواب دینے والا تو موجود ہونا ضروری ہے. اور وہ یہ نہ، اس لیے حجت کی تعریف یہ ہے، الحجت من لا یقول لا ادری. حجت اللہ ہوتا ہی وہی ہے جو یہ کبھی نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. اگر کہے میں نہیں جانتا تو حجت خدا تو نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کے درمیان میں ہونا ضروری ہے. اب سرکار سے پوچھا گیا مولا یہ جو آپ کی حقیقت ولایت ہے اس کا کمال کیا ہے؟ سرکار نے 2 جملے فرمائے. میں اسی تھوڑی سی آج تشریح کرتے ہیں وہی سے بات کو. فرمایا کہ وہ جو ہماری حقیقت ولایت ہے یا حقیقت خلافت ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ بسم اللہ. فرمایا ہے یا استجماع کل حقائق الالہیت. سبحان، یہ وہی جانے ان کا کام ہے. یا استجماع کل حقائق الالہیت، اس کی الوہیت کے جتنی حقائق جمع ہو جائیں، جس میں جمع ہوں اسے ولی کہتے ہیں. اللہ وہ کون ہوتا ہے؟ ولی. حقائق الہیہ، الوہیت کے صحیح حقائق. ایک ایک شے کی حقیقت کہاں تھا؟ علم کی حقیقت کتنی ہے؟ حکمت کی حقیقت کتنی ہے؟ قدرت کی حقیقت کتنی ہے؟ اب وہ نظر تو ہمارے جیسے آتے ہیں جن میں حقائق الہیہ پوشیدہ ہو اسے امام کہتے ہیں. دنیا نے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں کیا خبر یہ کون ہے جن میں پوری زندگی میں ترک اولا بھی نہیں ہے. کون ہے؟ کلو حقائق. فرمائے علم کی حقیقت کیا ہے؟ خدا گواہ ساری زندگی آپ کوشش کرتے رہیں، جو بھی آپ سمجھیں گے وہ معلوم سمجھیں گے، علم سمجھیں گے ہی نہیں. جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ معلوم کا نام علم ہے. جہالت سے حجاب ہٹنے کا نام علم ہے. جہاں جہل کا گزر ہی نہ ہو وہ علم حقیقت. امام قدرت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا انا دار الحکمت والی الباب، انا مدینۃ العلم والی الباب. بات تو ہوئی نا. کل حقائق الہیت، یہ اللہ کی حقائق کون بیان کرے گا؟ کون بتائے گا؟ خلیفۃ اللہ ہی تو بتائے گا نا بابا. اور کون بتائے گا؟ وہ خود آ کے بتا نہیں سکتا. اسے کمال مانے ہے، بغیر سمجھے ہم اسے مان نہیں سکتے. پھر کیا کرے اللہ؟ میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی مسئلہ اعلیٰ پہ میری بحث ہو رہی تھی. ایک آدمی دور دراز کے ملکوں میں جاتا ہے اور جہاں بالکل علم کا فقدان ہے، اور وہ کہتا ہے یار کمپیوٹر ایک چیز آئی ہے، کمپیوٹر. کہیں میں نے اس دن وہاں مثال بھی دی. کمپیوٹر اتنی اچھی شے ہے. اب لفظوں میں سمجھانا شروع کرتا ہے. اب لفظوں میں وہ بیچارے کیا سمجھیں گے؟ جو غیر محسوس شے ہو کبھی بھی وہ لفظوں میں سمجھ نہیں آ سکتی. اور نہیں فرما، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں.
جو غیر محسوس شے ہے وہ لفظوں میں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، نہ اشاروں میں نہ لفظوں میں۔ جب نہ اشاروں میں سمجھ آئے نہ لفظوں میں سمجھ آئے، کوئی تو صرف ذریعہ بنائے نا۔ اب وہاں گئے تو انہوں نے کہا سرکار اب مہینہ لگے رہے، ہمیں تو کمپیوٹر تو نہیں سمجھ آئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کے لیے کیا ہوگا کہ یا تو وہ کمپیوٹر سامنے کر کے دکھا دے کہ یہ ہے کمپیوٹر، یا اسی کی شکل کا بنا کے کہے بابا یہ کمپیوٹر ہے، تب انہیں سمجھ آئے گی۔ اور میں بلا تشبیہ جملہ کہہ دوں، اللہ تو کبھی سامنے آیا نہیں۔ اللہ کو ہم سمجھے تو سمجھے کیسے؟ اللہ نے 14 کمپیوٹر بھیج دیے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد محمد اللہ۔ ہر کمال الہی علم میں موجود ہے، علم کمال الہی علم میں موجود ہے۔ خدا کے لیے اگر کوئی سمجھ آئے، رات بھی مجھے کسی نے بتایا، کہتے ہیں جی یہ تو علی کو اللہ سے بھی بڑھا رہا ہے۔ یار اللہ سمجھا رہا ہے علی، نہ علی اللہ سے بڑھ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں علی نے تو ہی آ کے تو اللہ کو سمجھایا، اگر علی نہ ہوتے مجھے سمجھائیں اللہ، اگر علی اللہ کی طرح نہ سمجھایا تو ہمیں توحید سمجھ کیسے آئے گی؟ فرق فقط سمجھنے کا ہے، وہ اللہ ہے یہ علی ہے، ہاں وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے۔ کیا ہوا؟ یا علی بابا وہ بنانے میں علی ہے، یہ بننے میں علی ہے۔ اشارات فعلی کون بتائے گا؟ یہ روزانہ میں پیچھے انہیں دہرانا نہیں، مکمل تو شاید ہوتی نہیں، کیا کرے، 10 دن ایسے ہوتے جلدی گزر جاتے ہیں، یعنی پتہ نہیں لگتا۔ تو اب ہے یا استجماع کل حقائق الالہیت، پھر فرمایا والاسماء المکنونۃ المخزونۃ، سبحان، فرمایا کہ اللہ کے جتنے اسماء ہیں، جتنے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جتنی حقائق ہے وہ بھی وہاں جمع، جتنی اسماء ہیں جو اس کی ذات میں مکنون ہیں، اس کی ذات میں پوشیدہ ہیں، وہ سارے اسماء جس میں آ کے جمع ہو جائیں وہی ولی ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کل اسماء، کل مکنونہ، مکنون مانے جو اس کے اپنے ہی ذات میں موجود، اس لیے کہ اسم اور ذرا یہ آج تھوڑی سی بات ہو جائے پھر پلٹ کے آتے ہیں، اسم اور صفت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو آسان ہے بالکل، میں ایسی جیسے پرائمری کی کلاس شروع کر دی۔ اسم اور صفت میں فرق کیا ہے جناب؟ اسم دیکھیں، صفت ہمیشہ ذات میں ہوتی ہے، تو اللہ کی صفت تو عین ذات ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ عین ذات۔ صفت کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی جو صفت ہے کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں ہوتی ہے یا ذات میں ہوتی ہے؟ ہاتھ تو مظہر ہے، آنکھ مظہر ہے، کان مظہر ہے، زبان مظہر ہے، چلنا مظہر ہے، پاؤں مظہر ہے۔ آپ کمال کس میں ہوتا ہے؟ ذات میں نہ سرکار۔ صفت کہاں ہوتی ہے؟ ذات میں۔ اب اللہ کی تمام، یہی توجہ، تمام اور بسم اللہ، تمام صفات الہیہ جتنی ہیں وہ ذات توحید میں مکنون ہیں۔ توجہ فرمائیں، صحیح، جب ذات توحید میں مکنون ہیں، مخزون ہیں، اسی کا خزانہ ہے، اسی میں ہے، سب کچھ ہوئی ہے، لیکن یہی صفات یہ بوقت ضرورت ان کا ظہور ہونا ضروری ہے۔ بوقت ضرورت یا یہ ہے، ان صفات کو جو اس کی ذات میں ہے انہیں صفات غیبیہ کہتے ہیں۔ صفات غیبیہ، غیب ہے، مخزون ہے، مخزون ہے اسی کی ذات میں، کسی کو کیا خبر ہے یا نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں، اسی کی ذات میں مخزون ہے، مخزون ہے۔ لیکن یہ صفات
بوقت ضرورت ظاہر ہوئے، یا ان کا ظاہر کرنا اس وقت کی ضرورت ہو کہ اب ضروری ہے ان کا ظہور، پھر وہ ظاہر ہوں گی، ورنہ مقرور ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ یا اب جو اس صفت کو جو ظاہر کرے گا وہ اسم ہوگا، اس صفت کو جو ظاہر کرے گا جو مقنون ہے وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ معلوم ہوتا ہے صفت ذات میں ہوتی ہے، اسم اس صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسم صفت کا مظہر ہوتا ہے، ظہور کس سے ہوگی؟ وہ صفت اسم سے، اسم بتائے گا کہ یہ صفت وہاں ہے۔ اور نہیں فرما رہا، کون بتائے گا؟ بسم اللہ، ٹھیک بیٹھے ہو، نہیں تو ہے جگہ، سارا لے لیں، تشریف لائے، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگوں کے لیے اور بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ وہ جو صفت ہوتی ہے اس کو ظاہر کون کرے گا؟ بوقت ضرورت، یا اس کی ضرورت ہے کہ یہ وقت ہے اس کے بیان کرنے کا۔ بات سمجھ آ گئی یہاں پر؟ اب میں جملہ شروع کرتے ہیں جناب۔ مثلا اس میں رزاق ہے، دیکھیے صفت ذات میں موجود ہوتی ہے، رزاقیت اس کی ذات میں موجود ہے، اور نہیں کرنا ہے یہ رزاقیت جو اس کی ذات میں مکنون ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ تب ظاہر ہوگی، خود نہیں ظاہر کرے گا۔ کوئی ایسا ہو جو مرزوق بنے، اسے رزق دیا جائے، پھر خلیفۃ اللہ کہے وہ رازق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صفت کب ظاہر ہوگی؟ جب مرزوق کا وجود ہو، جسے رزق دینا ہے اس کا وجود جب موجود ہو جائے گا تو پھر یہ اسم ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر یہ اسم ظاہر ہوگا۔ کیا؟ رزاق، وہ جو صفت رزاقیت اس کی ذات میں پوشیدہ ہے، پہلے سے ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، وہ چھپی رہتی تو پتہ ہی نہ لگتا رازق ہے یا نہیں ہے، پتہ ہی نہ ہوتا نا۔ لیکن جب مرزوق آئے اور اس میں رزق تقسیم ہوا اور ملا ان کو رزق، جب رزق ملا تو مرزوق کی دیکھیں، جب رزق ملا تو معلوم ہوا کوئی تو ذریعہ ہے رزق کا، رزق جو ملا، اب جو رزق ملا وہی بتائے گا جس کی سبب سے رزق ملا ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے وہ رزاق ہے۔ اور نہیں فرما رہے آپ؟ تو اب اس نے کس کی نشاندہی کی؟ اس کی اس صفات کی نشاندہی کی جو اس کی ذات میں پوشیدہ ہے۔ تو اس کی ذات کی پوشیدگی میں اسم جو بنا وہ مظہر بنا، کس کا؟ اس صفت کا۔ اگر یہ مظہر درمیان میں نہ ہوتا، وہ رزق دیتا رہتا، پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ رازق بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ نہیں فرما رہے، یہ رازق کے اسم کو فیض کس نے پہنچایا؟ امام نے، خلیفۃ اللہ نے۔ یہ کام کس کا ہے؟ خلیفۃ اللہ کا۔ اس کے جو اسماء مکنونہ ہیں ان کو ظاہر کون کرے گا؟ خلیفۃ اللہ کرے گا، تاکہ اس صفت کے مطابق اس کا نام بنتا چلا جائے گا۔ اسی طرح قہار ہے، دیکھیں میں نے رزاق کی لفظ کو قہار سے ملا دیا۔ قہار ہوتا ہے کہ قہر کرے کوئی مقہور جس پر قہر کیا گیا ہو، وہ ہو قہر ہو، پھر مقہور قہار کی لفظ بنے گی۔ یہ جب اس کا قہر، جس کا مظہر ہے لفظ قہار کا، امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لفظ قہار کا مظہر کون ہے؟
امام زمان علیہ السلام ادھر بیعت نہیں کرتے، صرف میں نے اس کی بات کی ہے، لیکن اس کا قہر کی لفظ جو قہار ہے یہ کب ظاہر ہوگا؟ جب مقہور ہو کوئی جس پہ قہر برسایا جائے۔ غور نہیں فرما رہے، اب سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ جانے، جبکہ خود اللہ نے کہہ دیا رسول تو موجود ہو تو میں قہر کروں گا ہی نہیں، لیکن جب علی کی خلافت کا اور مخالفت کا پہلو نکل آئے گا تو قہار ثابت ہو جائے گا۔ میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پتھر برسے گا یا نہیں برسے گا؟ جی صاحب ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد۔ کتنی، اب میں پھر چھوٹی سی مثال دیکھیں جناب، یہ صفت قبل از اسم ہوتی، اسم سے پہلے ہوتی، اسم اس کی مناسبت میں بعد میں بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صفت ظاہر ہی نہ ہو، اس کا کوئی سبب ہی پیدا نہ ہو، لیکن اس میں موجود ہوگی، ذات میں وہ صفت موجود ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا سبب ظاہر ہی نہ ہو۔ بس ایک آدمی شجاعت ہے، شجاعت تو ذات میں تو موجود ہے لیکن اس کا مظاہرہ ہی نہیں ہوا، کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا۔ چیلنج جب نہیں کیا تو اس کی شجاعت کیسے ظاہر ہوگی؟ شجاعت تب ظاہر ہوگی جب کوئی مقابلہ بھی ہو اور اس میں لڑنے والا جا کے لڑے بھی، پھر مظاہرہ ہوگا شجاعت کا۔ اب میں ایک جملہ کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ خالق کی فاعلیت کے کتنے صفات ہیں جو ابھی کوئی مفعول پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ سارے اسماء مقرونہ کس کے پاس ہیں؟ خلیفۃ اللہ کے پاس۔ کتنا علم ہے جو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، کتنا علم الہی ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اس لیے میرے معصوم فرماتے جب سے یہ نظام چل رہا ہے امام زمانہ تک الف اور بے کا علم چل رہا ہے، ابھی 27 حروف ابھی باقی رہتے ہیں۔ جب امام زمانہ آئے گا پھر اسماء مقرونہ بھی آ جائیں گے، پھر نظام شروع ہو جائے گا صحیح، جسے خلافت اللہ، خلیفۃ اللہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ بس یہیں سے تو اسماء مقرونہ جو اس کے ہیں ان کو کون بیان کرے گا؟ خلیفۃ اللہ۔ ذات کو کون بیان کرے گا؟ خلیفۃ اللہ۔ بس اب میں منطق، فلسفہ اور علم کلام کی ایک چھوٹی سی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بحث کر کے پھر اسی حقیقت خلافت کو لے آتے، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں گے۔ اللہم سرکار منطق میں، علم کلام میں اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ امکان اشرف۔ میرے خیال ابھی سے آپ گھبرا گئے، نام ہی سنا گیا جائے پتہ نہیں کیا بلا گئی۔ قاعدہ امکان اشرف، اشرف مانے زیادہ عزت والا۔ اشرف کی کیا معنی؟ زیادہ شریف، عزت والا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب عادل کے پاس زیادہ شریف موجود ہو تو پھر وہ خسیس کو سامنے نہیں لائے گا۔ اس کی اول مخلوق کبھی بھی خسیس نہیں ہو۔ یہ علم کلام و منطق میں بہت بڑی لمبی بحث ہے، اس پہ وہاں تو میں نے کئی دن اس کے اوپر بحث کی۔ تو یہ قاعدہ ہے شاہ جی، قاعدہ امکان اشرف، یعنی ایک اشرف کے ممکن ہوتے ہوئے خسیس کو سامنے لانا عدل الہی کے خلاف ہے، حکمت الہی کے خلاف ہے۔ یعنی اسے اتنا اشرف لائے کہ بنانے والے کا پتہ لگے کہ کیسا ہے بنانے والا۔
یہ قاعدہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ بننے والا دلیل بنے بنانے والے، یعنی جس کا دیکھا جانا بنانے والے کی دلیل بنے، وہ ہوتا ہے قاعدہ امکان اشرف۔ اب اللہ جس نے یہ بنانے ہیں، خلیفۃ اللہ بنانے ہیں، خود کیا ہے؟ اول، خود کیا ہے؟ الواحد، خود کیا ہے؟ الخیر۔ اب گھبرانا نہیں، بات شروع کرتے ہیں، شاید گھبرانا نہیں۔ اب یہ ہے کہ قاعدہ امکان اشرف میں ہے کہ الاول لا یصدر عنہ الا الاول۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو اول ہوگا اس سے جو بھی صادر ہوگا، پہلا صدور ہوگا، صادر ہونا، سمجھ رہے؟ صادر ہوگا، جو نکلے گا، جو سامنے آئے گا، جو وجود میں آئے گا، اس کا خود اول ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ اول جو خود اول ہے، جسے بھی پہلا صادر کرے گا اس کا اول ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اول، وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول ہے، ان کو اول مانے تو کیسے مانے؟ وہ ذات میں اول ہے، یہ وجود میں اول ہے۔ اور نہیں فرما رہے پھر اللہ ہے کوئی؟ یہ وجود میں اول ہے، وہ ذات میں اول ہے اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد۔ اللہ اول ہے نا، اول کی ابتدا نہیں ہوتی۔ جب یہ ہے تو پھر ان کی اولیت ہی ابتدائے توحید ہے۔ غور نہیں فرما رہے، پھر جب وہ اول ہے اس کی ابتدا نہیں، تو یہ اول ہے وجود میں، تو ان کا اول ہونا ہی اللہ توحید کی ابتدا کا نام ہے۔ کتنی بڑی بات ہوگی، یہ اول ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ ان سے پہلے کون ہے؟ وہ اول ہے جس کا اول نہیں ہے۔ دیکھا رہے، یہ تو آسان میں بات کر رہا ہوں یار، تو مشکل نہیں ہے۔ یہ ایسے اول ہیں، ان سے پہلے اول نہیں۔ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد۔ احد اور واحد میں فرق یہ ہے کہ وہ احد ہے ذات میں۔ ابھی میں اشرائی میں نہیں سی ہاں لاہور میں پڑھا ہے، احد ہے ذات میں اور واحد ہے صفات۔ اس کی کمال احدیت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانے یکتا ہے، بغیر واحد ہو کے بھی بغیر شمار کے ایک۔ علی فرماتے ہیں بغیر گنتی کے ایک ہے۔ علی قربان ہو جائیں تیری ذات، خدا کی قسم بغیر گنتی کے ایک ہے۔ ذرا مجھے اس کا تشریح فرما دینا کہ گنتی بھی نہ ہو اور ایک بھی ہو۔ ہے یہ کمال علمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار ان سمندروں میں غوطہ لگائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، جو خود واحد ہو اس سے جو بھی پہلا صادر ہوگا اس کا واحد ہونا ضروری ہے۔ وہ بغیر گنتی کے واحد ہے، یہ گنتی کے ساتھ واحد ہے۔ یہ کمال ہے جناب، وہ تو بغیر گنتی کے ایک ہے، وہاں تو کمال ہے ہی، یہ گنتی ہو کے بھی ایک ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جا، یعنی گنتی بھی ہے اور ایک بھی ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے، 14 بھی ہیں اور ایک بھی ہے، ایک بھی ہیں اور 14 بھی۔ یہ کمال ہے خالق، 14 ہو کے ایک ہے، ایک ہو کے 14 ہے۔ ان کا 14 ہونا اس کی ایک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ میں لا شریک ہوں، یہ شریک ہیں۔ ان کی شرکت اس کی وحدت کی دلیل ہے، سبحان اللہ، وحدت کی دلیل ہے ان کا شریک ہونا۔ تو یہ کس لا شریک کے لیے کون بنے؟ یہی تو بنے نا، انہوں نے لا شریک بنایا، ان کے بھروسے پہ کہا میں لا شریک ہوں۔ اور کن کے؟ آپ کے بھروسے پہ کہا
آل محمد کے بھروسے پہ کہا میں لا شریک بھی ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، کسی نے بھی کوئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ہو گیا الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. لیکن میں آسان کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو، چکے یہ آگے ذرا اور مشکل ہے. واحد سے جو بھی شے صادر ہوگی وہ واحد. یہ کثیر ہو کے واحد ہیں، وہ ہے ہی واحد، وہ آدمی ہے. تیسرا ہے الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر. تیسرا قاعدہ امکان اشرف ہے سرکار، الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر. خیر جو ہوگا خود خیر ہوگا، اس سے جو بھی صادر ہوگا وہ خیر ہوگا. سبحان. کتنی خیر ہوگا؟ جتنی خود خیر ہے. اور نہیں فرما رہے جتنی خود وہ خیر ہے. خیر خیر کوئی کمال ہے جو اللہ کے لیے ہے. دیکھیں یہ جو متکلمین اور علماء اور یہ سارے تھے ایسے تو نہیں ہو گئے نا، انہوں نے محنتیں کی ہیں. الخیر وہ خیر ہے. یہ الاسلام اس کی کمال میں استغراق کا ہے. جتنی خیر کا تصور ہو سکتا ہے، کوئی خیر رہ نہیں گیا جو اس میں نہ ہو. اگر کوئی خیر رہ گیا تو خیر تو نہ تمام ہوئی. معلوم ہوتا ہے جسے اس نے لفظ الخیر سے تعبیر کیا وہ ساری الخیر وہاں موجود ہے. پھر وہی الخیر سے جو بھی صادر ہوگا وہ سارا الخیر یہاں ہوگا. اگر ان میں الخیر میں کمی کی تو پھر خود الخیر کیسا ہے؟ الخیر وہ ہے کیا چیز؟ غور نہیں فرما. آپ کو اب نہیں پتہ لگ رہا، ابھی آپ کو نہیں پتہ لگے گا الخیر میں آپ نے مان کے کتنا بڑا کمال حاصل کر دیا. ابھی آپ کو پتہ نہیں لگے گا. آخر مرنا ہے، جب مرنے کے بعد جنازے میں کھڑے ہوں گے پھر کہا جائے گا انا لا نعلم منہ الا خیرا. ہم اس کا گناہ نہیں جانتے، ایک خیر جانتے ہیں. پوچھا گیا مولا وہ خیر کیا ہے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی. یا علی وہ خیر کیا ہے؟ ولایت ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی خیر آپ نے جمع کی ہوئی ہے، کتنی بڑی خیر آپ کے پاس موجود ہے. خدا کی قسم اسی سے جو آگے نکلے اسی کو خیرات کہتے ہیں. اسی لیے تو علی کے نام پہ مانگی جاتی ہے، حسنین کے نام، اوروں کے نام پہ خیرات ہوتی ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی، اوروں کے نام پہ کوئی خیرات دیتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا جی. تو اس سے کیا صادر ہوگا؟ واحد سے صادر ہوگا ایک. یہ قاعدہ امکان اشرف ہے. اچھا جناب، جب ہوگا تو اب اللہ واحد ہے، احد ہے. چلو اسے واحد کی لفظ سے ذرا صفات کے حوالے سے بات کرتے. ذات کے لیے صفات گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ اب شروع ہونے لگی ہے جناب. اب میں نے آپ کو آسان کیا تھا. چلو جو واحد ہے ہمیشہ مسلمہ اصول ہے حکماء کا، متکلمین کا، علماء کا، فلسفیین کا، ربانیین کا، اخلاقیین کا، ان تمام کا عرفانیات میں، تزکیات میں، عرفانیات میں، رحمانیات میں، روحانیات میں تمام کا مسلمہ ہے کہ واحد سے جو حقیقی واحد ہوگا یعنی توحید، واحد سے جہت واحدہ میں، مرتبہ جہت میں، سمجھ رہے؟ واحد سے جہت واحدہ میں. آخر جب یہ بنیں گے تو ان کا بننا کوئی تو جہت رکھتا ہوگا نا.
وہاں تو جہاد ہے نہیں. توجہ فرمائیں، ان کا بننا ہی جہاد ہے، جہاد کا ہونا ہی ہے کہ یہ ثبوت توحید ہے، اللہ نہیں. توجہ فرمائیے ذہن میں سمجھا رہا تھا، بات پہنچ چکی آپ تک کہ مرد واحد سے جہت واحدہ. جہتیں کتنی ہیں؟ 6، اوپر نیچے شمال جنوب، یہ ساری 6 جہتیں. اس لیے جو توحید ہے وہ کبھی بھی جہت میں نہیں ہوگی. جو بھی جہت میں ہوگا اس کا رنگ ہونا ضروری ہے. رنگ کے لیے سطح کا ہونا ضروری ہے، سطح کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، جسم کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، وجود کے لیے ترکیب کا ہونا ضروری ہے، ترکیب کے لیے اجزاء کا ہونا ضروری ہے. جو اتنی ضروری کے بعد اللہ بنے وہ اللہ ہی نہیں ہے. اللہ نہیں ہے نا بابا. اب جو جہت واحدہ سے، جہت جو واحد ہے، واحد سے جہت واحدہ میں مرتبہ واحد میں ایک مرتبہ جو بھی شے صادر ہوگی اس سے ایک ہی شے صادر ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت بڑا اصول میں بیان کر رہا ہوں. چونکہ وہ واحد ہے، لا یستر عنہ الا الواحد. جب بھی کوئی شے اس کی جہت میں، مرتبے میں، ایک مرتبے میں بار بار وہ شے صادر نہیں ہوگی. سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے؟ کوئی میرے ساتھ بات سمجھانا مقصود ہے. مرتبہ واحد میں وہ جو شے ظاہر ہوگی ایک مرتبہ ہوگی. اگر اللہ کی خصوصیات و ارادے زیادہ ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا ارادہ عین ذات ہے. اگر اس سے بار بار ارادے اور خصوصیات ظاہر ہوتی رہے، اللہ نہیں رہے گا. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ مرید ہے یا نہیں؟ صفات ثبوتیہ ہے یا نہیں؟ جب مرید ہے تو کتنے ارادے کرے گا؟ ابھی بھی ارادہ، پھر بھی ارادہ، پھر بھی ارادہ، پھر بھی ارادہ. وہ تو پھر اللہ کا ذرا وہ تو کیفیات ہو گئی. میں باریکی دیکھی جو علماء نے نکالی ہے نا، باریکی یہ ہے کہ اس سے جو واحد ہے، جو بھی صادر ہوگا ایک مرتبہ ہی وہ شے صادر ہوگی. آگے عالمین میں جو کچھ صادر ہوگا اسی سے ہوگا. اور نہیں سمجھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ صحیح. جو بھی آگے صادر ہوگا، ہر صفت کا جو صدور ہوگا، ہر کمال کا جو صدور ہوگا، ہر اسم کا جو صدور ہوگا، وہ ان کے ذریعے سے ہوگا. ان کے کہنے پہ اس کے نام بنتے چلے جائیں گے. تو بنائے گا کتنی؟ ایک. اور انہیں ایک مرتبہ بنا دے گا. میں جملہ اب کہہ دوں خدا کے لیے، اللہ نے 12 خلیفے بنا دیے ہیں. اب قیامت تک نہ بن سکتا ہے نہ کوئی بنا. یہ ایسا دنیا ہے، ایسے ڈر رہی ہے، انہیں خبر ہی نہیں. خدا کی قسم خبر ہی نہیں ہے انہیں. اب دوبارہ خلیفہ بن سکتا ہے یا کوئی بنا سکتا ہے؟ فرمائیں اللہ ہو کے بنائے. اللہ ہوگا ہی، اللہ ہے ہی نہیں، بنائے گا تھوڑی. ٹھیک ہے نا؟ یہ مناظرے کی لفظ ذرا سختی سے پہلے بیان کر دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو اب یہ جو بنے گا ایک بنے گا، اس لیے ان کو کیا بنایا؟ واحد الاصل بنایا. 14 ہو کے ایک. اس سے صادر کون ہوا؟ ایک. ہیں کتنے؟ 14. اور کب تک کے نظام کے لیے؟ قیامت تک کے نظام کے لیے. اور جو کچھ بھی قیامت تک خدا کے لیے صادر ہوگا، جو بھی ظہور ہوگا ان کے ذریعے سے ہوگا.
توحید سے نہیں ہوگا، یہ ذریعہ ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمائیں میں ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کا علم کہاں سے صادر ہوگا؟ فرمائیں، آپ فرمائیں، اللہ کا علم کن سے ملے گا؟ ان سے۔ حکمت کہاں سے ملے گی؟ خلق ہونا کہاں سے ملے گا؟ رزق ہونا کہاں سے ملے گا؟ سمیع ہونا کہاں سے ملے گا؟ بصیر ہونا کہاں سے ملے گا؟ ناصر ہونا کہاں سے ملے گا؟ مومن ہونا کہاں سے ملے گا؟ مہیمن ہونا کہاں سے ملے گا؟ جبار کہاں سے ملے گا؟ قہار کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ہوگا؟ یہ اب بنا دیے، جب بن گئے، اللہ توحید، اللہ اللہ ہے، ان کا بنانا ہی تو اس کا اللہ ہونا ہے۔ یہ نہ بناتا تو اللہ کیسے اللہ کہلاتا بابا؟ انہوں نے اللہ کہلوایا۔ یہ اللہ نہیں ہے خدا کے لیے، اللہ کا ثبوت ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اب بھی کہتے ہیں یہ نصیری بنا رہے، یار نصیری میں بنا رہا، میں حقیقت سمجھا رہا ہوں، وہ نصیری سمجھتے جو مجھے ایسے کہتے ہیں انہیں فرمایا ایسی مجلس مجھے پڑھ کے دکھا دیں، وہ بیان ایسے وہ آ کے کر دیں۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی لگے رہے بیان کریں، اور انہیں کیا خبر بات کہاں سے ہو رہی ہے، ان کو زیادہ اب جناب یہ ہوا کہ اب جو صادر ہوگا اس واحد، اب وہ جو واحد ہوگا پھر انہی نے ایک دوسری اسی قاعدہ امکان اشرف کی سپورٹ میں ان نے اور دلیل بنایا۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے علت اور ایک ہوتا ہے معلوم، یہ بھی پھر انہوں نے بنا، اچھا ہوا یہ بہت یہ چیزیں چننے پڑتی، ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتا ہے معلوم۔ چونکہ اللہ ہے لہذا علت ہوئی ہے، تو وہ ہے تو علت ہے۔ عین لام سے علت، سب سے بڑی علت کون؟ اللہ ہے۔ اللہ علت ہے یا نہیں؟ وہ تو ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس کا ہونا ہی دلیل ہے کہ ہر شے کی علت ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے نا۔ جب وہ ہے تو اب اللہ نے، اللہ علت ہے، 14 معلول ہے، عالمین معلول نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بہت بڑی بحث ہے۔ اللہ بسم اللہ، اللہ علت ہے، 14 معلول ہیں، پھر 14 ایک ہو کے علت ہیں، عالمین معلول ہے نا سر۔ اللہ علت ہے، علت 14 بھی علت ہیں، 14 عالمین کی علت ہیں۔ علت وہ ہوتا ہے جس کے سبب سے معلول بنے، معلول وہ ہے جو بننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ میم عین لام وا لام، معلول۔ چلو کچھ تو منطق سمجھتے شاید۔ علت معلول کے معنی جو علت کی وجہ سے بنے وہ ہوتا ہے معلول، موجود، ٹھیک ہے۔ علت ایک ہوتی ہے علت تامہ اور ایک ہوتی ہے علت کاملہ۔ سبحان، بات بحث ختم، یہی پہ تمام ہو جاتی ہے، خدا کی قسم آل محمد کی عظمتوں کے لیے۔ علت تامہ اللہ ہے، 14 علت تامہ کے معلوم ہیں، صحیح۔ اللہ علت تے الف میم تامہ، تامہ علت تامہ منطق میں، فلسفے میں، علم کلام میں تامہ کہتے ہیں۔ علت تامہ اللہ ہے، 14 معلول تامہ ہے، پھر یہ 14 علت کاملہ ہے، تامہ نہیں ہے عالمین کے لیے، علت کاملہ ہے، عالمین معلوم ہے،
ٹھیک ہے 14 علت کاملہ ہیں. توجہ فرمائے, میں علماء کرام کی نشاندہی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, شاید وہ نہ سمجھے ان بات کو. 14 علت کاملہ ہیں, عالمین معلول ہیں. اس لیے عالمین کا جو نظام آسمان و زمین کا جو چل رہا ہے قریب کبھی خراب نہیں ہوا, کیونکہ علت کاملہ ہے. اور یہ فرمایا علت میں چونکہ نقص نہیں ہے, معلول چل رہا ہے بغیر کسی اس کے چل رہا, کیوں علت موجود ہے. سبحان اللہ. علت کاملہ کون ہے؟ 14. اور معلول کون ہے؟ عالمی. اور اللہ ان کی علت تامہ ہے, کاملہ نہیں ہے. علت تامہ اور کاملہ میں فرق یہ ہے کہ تامہ وہ علت ہوتی ہے, توجہ فرمائے خدا کے لیے, بحث ختم ہو جائے گی یہاں, کہ علت تامہ وہ ہوتی ہے جب سے وہ ہو معلول میں تاخیر ہو سکتی ہی نہیں ہے. اور نہیں فرمایا, اور نہیں فرمایا. اگر علت تامہ موجود ہے تو اس کے جو معلول ہے نا اس میں تاخیر نہیں ہوگی. اگر تاخیر ہو گئی, وقت ہو گیا, زمانہ آ گیا, پھر خود تامہ نہیں ہے. معلوم ہوا آل محمد سے پہلے زمانہ ہے ہی نہیں, ورنہ خدا خدا نہیں رہتا. اللہ میں نے بیان کیا, میں نے روز ہی بیان کرتا ہوں, ان کا بنانا اللہ پہ واجب ہے, میں نے اس دن بیان کیا نا. اب اگر علت تامہ کون ہوتی ہے؟ اللہ. اگر اللہ علت تامہ وہ ہوتی ہے کہ علت ہے, معلول کا ہونا واجب ہے, معلول کا ہونا واجب ہے. واجب صحیح میں کیا کیا ہے, علماء کرام تشریف رکھتے, انہیں منطق کی اور علم کلام اور فلسفے کی کتابیں کھول کے ان سے دیکھیں حکما کا کیا اصول ہے, مسلمہ اصول کیا ہے, کہ جب علت تامہ تب کہلا سکتی ہے جب معلول اور علت کے درمیان میں وقفہ نہ ہو, درمیان میں زمانہ نہ ہو, درمیان میں مقدار نہ ہو, درمیان میں کوئی اور وسیلہ نہ ہو, اور کوئی درمیان میں نہ ہو. تو 14 اور اللہ کے درمیان میں جب وہ ان کی علت تامہ ہے تو پھر زمانہ نہیں ہے, پھر مانو یہ امام زمانہ ہے. اب معلوم ہو گیا علم منطق و فلسفے سے یہ کون ہے؟ امام زمانہ ہے. اب جو بھی جانشین رسول ہوگا اس کا پہلے امام زمانہ ہونا ضروری ہے. جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے, زمانے سے پہلے ہونا ضروری ہے, معلول ہونا ضروری ہے علت تامہ کا, تب وہ جانشین ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب وہ کیا بنے گا؟ معلول. کس کا؟ علت تامہ کا. جب علت تامہ کا وہ معلول بنا تو پھر علت تامہ جو ہے جب سے اس کا وجود ہے. اب جب کیوں کیا کریں سمجھانے کے لیے, وہاں تو جب کے تصور ہی نہیں ہے نا. جب تو زمانے کے لیے آتے ہیں, کب زمانے کے لیے آتا ہے, وہاں تو کب جب ہے ہی نہیں. کیا کرے, ہماری لفظیں کوتا ہے سمجھانے میں. لفظیں بیچاری کیا کرے, اردو بیچاری کوتا ہے ان کو سمجھانے میں کہ جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے. اللہ سے ان کا جو معلول کے اعتبار سے تصور ہے, درمیان میں فصل نہیں, درمیان میں واسطہ نہیں, درمیان میں زمانہ نہیں. شاہ جی نہیں ہو سکتا, عقلاً بھی نہیں ہو سکتا, علم منطق کلام فلسفے میں ہر علم میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ معلول ہیں اس علت تامہ کے. علت تامہ کی شرط ہے کہ جب سے ہو, اگر علم تاخیر ہو گئی اس کا خود علت تامہ ہونا ناقص ہو جائے.
کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا ہونا اس کے تمام ہونے کی دلیل ہے، ان کا ہونا اس کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو پھر یہ سارا نظام کون سمجھائے؟ یہ توحید کون بتائیں گے؟ یہ اب اسے میرے خیال لمبا کریں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اب تھوڑی سی ایک بات کہہ کے بات، اب توحید کون سمجھائیں گے؟ یہ اللہ کون بتائیں گے؟ یہ 14 خدا کی قسم یہ بتائیں گے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ ہے تو یہ بتائیں گے۔ میں آپ سے اللہ ہے دلیل جناب، کراچی جیسے پوری دنیا کا بہت بڑا شہر ہے، یہ سماعت دنیا میں سب سے بہتر ہے الحمدللہ، واللہ نظر نہ لگے، یہ بہت اچھی سماعت آپ کی جا رہی ہے، ہمیں پوری دنیا میں ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، یہ بہترین سماعت ہے، شکر ہے کہ یہ سماعت بڑھی ہے، گھٹی نہیں۔ ہاں سماعت کا معیار بڑھ رہا ہے سرکار، بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک شخص آیا عبداللہ دیسانی اس کا نام ہے، چلو یہ میں سنا دیتا ہوں، کل پھر بحث کریں گے اس پر۔ عبداللہ دیسانی وہ آیا ان کے پاس، یہ جو ہشام ابن حکم تھے سرکار کا 14 سال کا نوجوان شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، خدا کی بڑے بڑے یہ ان میں کافی سارے آدمی جن کے قیدی نام بھی میں نے لیے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آیا ابھی اس کی مسینی بھیجی تھی، جوان آیا تو امام نے اپنے قریب بٹھایا، جب قریب ساتھ امام ساتھ بٹھایا، اللہ جانے سے بیٹا بھی کہتے تھے، قریب بٹھا کے دوسرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر امام دلوں کے راز جانتا ہے، فرمایا ان کے یہاں بٹھانے سے تمہیں تھوڑی سی اپنے آپ میں خفت محسوس ہوئی، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ قولن فعلن عملاً اشارتاً لفظاً یہ ہماری معرفت میں ہماری حمایت کرتا ہے، یہ ہمیں عزیز ہے، جہاں بھی بات ہوتی ہے ہماری ہی معرفت کی یہ پہچان کراتا ہے، اس لیے یہ ہمیں عزیز ہے، اس لیے ہم نے اتنی عمر میں اسے بٹھایا ہے۔ ایک شخص آئے تو فرمایا امامت پہ دلیلیں دینی شروع کر، وہ کہنا مولا آپ کے سامنے، فرمایا شروع کرو۔ اب ہشام نے کہنا شروع کر دیا، جب وہ مبہوت ہو گیا جیسے ہوا تو امام نے فرمایا یہ تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مولا پڑھا نہیں، زبان پہ جاری ہوتا گیا ہے، اور نہیں برباد ہے۔ میرے امام نے یہ جملہ فرمایا جو کچھ تو نے کہا ہے یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، وہ سارا تیری زبان پہ خود جاری ہو گیا۔ یا تو یہ فیض ملتا ہے بابا، یہ فیض یہاں ملتا ہے، قریب تو ہو جائے۔ اس نے کہا عبداللہ دیسانی نے، یہ دہریہ تھا کہ ہشام کو کوفے، دونوں کوفے، یہ قریب دیسان کوفے قریب جگہ ہے کچھ، یہ کوفے میں آیا اور ملے بازار میں، کہتا ہے یار ایک بات سنا۔ ہاں کیا ہے؟ یہ آپ کا اللہ قادر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں قادر ہے۔ اللہ قدیر ہے؟ تو قدیر ہے۔ کہنے کا اچھا جب قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے، تو کیا یہ ساتوں آسمان و زمین ایک انڈے میں سمو دے، انڈا بھی نہ بڑا ہو وہ بھی نہ سمٹے؟ اس وقت خبر نہیں یہ کتنی ہوگا، تو یہ ہشام کہنے لگا مجھے 1 سال کی مہلت دے دی۔ مہلت ہے، بات ہوگی، وہ گھر چلا گیا، یہ گھر آئے، جو ہی ہشام کہتے میں گھر آیا فوراً ہی اسی ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے 2 آدمی ساتھ لیے، مدینے پر چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہاں کوفہ کہاں مدینہ۔ اب جب امام نے تعظیم کی، بٹھایا، ہشام اس وقت کیسے آنا ہوا؟ بولا ایک بہت مشکل مسئلہ تھا جو میں پوچھنے آیا ہوں۔ ایک عبداللہ دیسانی دہریہ ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے کیا وہ آسمان و زمینوں کے ایک انڈے میں سمو دے، انڈا بھی نہ بڑا ہو وہ بھی نہ سمٹیں؟ تو یہ مجھ سے پوچھا۔ سرکار نے فرمایا کیا جواب دیا؟ مولا جواب ہی نہیں آتا۔ فرمایا یہ تو آسان سوال ہے مولا، یہ آپ کے لیے ہے۔ مولا میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو آسان سوال ہے، ذرا تھوڑا سا غور کر لیتا۔ فرمایا اوپر سے دیکھا، چاروں طرف دیکھ، بند کرو آنکھیں، کھولو، وہ جو آسمان زمینیں دیکھی ہیں تیری پتلی میں ہیں،
اور نہیں فرما رہے تیری آنکھ کی پتلی میں ہیں؟ ہاں ہیں. یہ بڑی ہوئے یا وہ سمٹے ہیں؟ اور نہیں فرما رہے. سبحان اللہ. نہ یہ بھی نہیں بڑی ہوئی، وہ بھی نہیں سمٹے. فرمایا جو پتلی میں سمو سکتا ہے اندھا تو بڑا ہوتا ہے. دیکھیں 1 منٹ میں جواب کام دے رہا ہے. امام کے پاس یہ رہے، اور رہنے کے بعد پھر مدینے آیا. ایک کوفے آیا نا تو وہ آدمی ملا بازار میں ایسے. ہاں کہنے لگا وہ تو سال کے بعد ہی ہم سے ہم پوچھیں گے. وہ جو سوال ہے وہ سال کے بعد کیا حال ہے. اس نے کہا نہیں ابھی پوچھ لو. ابھی پوچھ لو. جو اس نے یہی بات کہی سرکار نے فرمایا یہی بات جو اوپر دیکھ لیجیے، دیکھ کے فرمایا بتا تیری آنکھوں میں یہ کیا چیز ہے؟ سمٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا آنکھ پتلی بڑی ہوئی ہے؟ جا وہ سمٹے ہیں. کہا یہ بتایا کسی نے؟ یہ بتایا کس نے؟ کہنے لگے میرے چھٹے امام. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کتاب میں ہے جناب، عام کتابوں میں یہ ہے کہ اس نے کہا پھر تو ایسے امام کی زیارت کرنا ضروری ہے. دہریہ ہو کے تو خدا کو بھی نہیں مانتا، امام کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے. آدمی کو لے کے مدینے آیا، آ کے سرکار بیٹھے آ کے بیٹھ گئے. امام نے تعظیم دی. سبحان اللہ. خدا جانے یہ کتنے خلق عظیم کے مالک. شادی تصور نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ کرے امام زمانہ آئیں اور ان کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہوں. تو اللہ کرے یہ وقت ملے ہمیں تاکہ سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ سرکار نے کچھ پوچھنا ہے. ہاں پوچھو. کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا اللہ ہے؟ خود تو اللہ نہیں مانتا. چھٹے امام سے فرمایا آپ کا اللہ ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ، جس کا نام ہے عبداللہ دیسانی. آپ کا اللہ ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ دوسروں سے اٹھو چلو ہم ہار گئے. سرکار نے فرمایا نام بتا تیرا کیا نام ہے؟ نام تو اس کا تھا عبداللہ. جب وہ سامان اٹھانے لگا بھائی سے کہا اٹھو. ان کا کیا بات ہوئی؟ کہتے ہار نہیں گئے. اگر اللہ کا میں اب عبد ہوں تو اللہ ہے تبھی تو عبد ہوں. میرا نام جو عبداللہ رکھا گیا میں خود کسی کا تو عبد ہوں. ہار گئے. اٹھ کے باہر چلے گئے. جب باہر گئے تو دوسرے نے کہا یار کچھ کمی نہیں ہے، لگتا ہے کہ ان کے پاس کمال ہی کمال ہے. یوں کریں ان کو کہے میرا نام نہ بتائیں، اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل دیں کہ اللہ ہے. مجھ سے نام نہ پوچھیں. معلوم ہوتا ہے ان کے اخلاق سے انہیں معلوم ہو گیا یہ برا نہیں منائیں گے. پلٹ کیا ہو گیا. ہاں پھر آئے ہو کیا سرکار آپ میرا نام نہ پوچھیں، ویسے بتائیں کہ اللہ ہے. سبحان اللہ. اب یہاں آپ کو آتا ہے یہ واقعہ میں ویسے سنایا کہ سرکار کے پاس انڈا رکھا ہے یا بچہ کھیلا یا جیسے روایتیں ہیں. انڈا سرکار نے ہاتھ میں لیا. فرمایا یہ کہیں سے سوراخ ہے اس کے اندر؟ کوئی اندر کوئی چیز جا سکتی ہے؟ اب ظاہر ہے کوئی انڈا ہے شتر مرغ کا، اندر کوئی جا سکتا ہے؟ اندر 2 دریا بہ رہے ہیں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا. ان میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، ملتے بھی نہیں. اور نہیں فرما رہے رکاوٹ بھی نہیں ہے، ملتے بھی نہیں ہے. سمجھ پا گیا؟ یہ کچھ دنوں کی گرمی کے بعد یہی دیوار جو کوئی نہیں جا سکتا خود پھٹ جاتی ہے. اس میں رنگ برنگ کے ایک پرندہ جس میں روح موجود ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا تیری عقل نہیں مانتی کہ کوئی ہے جو انہیں بنا رہا ہے؟ اور نہیں فرما رہے اسی کو اللہ کہتے ہیں. خدا گواہ قدموں میں گر کے کہتا ہے تو بھی حجت اللہ ہے. اللہ کی اچھا ہے. یہ ہے جو کیا کریں گے ہمیں بیان دیں گے. بس مجھے جو حکم ملا ہے ابھی صاحب نے بھی مجھے فرمایا آج اس بی بی کا ذکر کریں کہ جس کے سہارے پہ امام حسین نے کربلا میں آخری سجدہ کیا. یہ کون بی بی ہے؟ جسے ثانی زہرا کا ماشاءاللہ جن کی اتنی عظمتیں ہیں
وہ برہنہ سر کوفہ و شام کے بازاروں میں آنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں ہمارے ہم میں ایسے رویا کرو جیسے رونے کا حق ہے، جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا ہوتا تو آج ہم نہ روتے۔ کہا گئی زہرا کی بیٹی مسجد حنانہ جو وہاں مسجد کوفہ میں ہے، رات کو یہاں سر رکھے گئے 12 محرم کو جب بازار سج گئے، کوفہ کا بازار سج گیا اور زہرا کی بیٹیوں کو دربار بازار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت میری شہزادی نے جب یہ ماحول دیکھا، حافظہ سامنے شمر کھڑا ہے، انہوں نے کہا ہمارے 3 سوال ہیں، ایک مان لو، ہمیں بازار نہ لے جاؤ، لے جاتے ہو تو چادریں دے دو، چادریں نہیں دینی، ان سروں کو دور لے جاؤ۔ ان کے دور لے جانے سے ہمارا پردہ محفوظ ہو جائے۔ جب جناب فضا گئی نا شمر کے سامنے، اس ملعون نے منہ پھیر دیا، بی بی فضا پھر سامنے آئی۔ معلوم ہوتا ہے انہی کاموں کے لیے فضا کی زندگی ہے۔ تو جو فرمائے خدا کے لیے، بی بی نے فرمایا کیا سمجھتا ہے میں کوئی معمولی مستور ہوں، میں جناب زہرا کی قریب رہی ہوں، اب ثانیہ زہرا نے مجھے بھیجا۔ یہ 3 سوال ہیں میری شہزادی کے، ایک مان لو۔ جب تینوں سوال دہرائے تو وہ ملعون کہنے لگا اب وہ کوفہ کی شہزادی نہیں ہے۔ میرے خیال بہت بڑی رفت آ گئی، اللہ اکبر، وہ ہماری قیدی ہے، ہم جیسے چاہیں گے اسی طرح لے جائیں گے۔ روتی ہوئی فضا جب آئی کہا شہزادی کوئی سوال منظور نہیں ہوا، کہا فضا حسین بھی میرا شہید ہو اور بازار میں برہنہ سر میں جاؤں، بس اتنا کہنا تھا۔ اب جو سر اٹھایا امام کی آنکھوں سے نو کے نیزہ پہ آنسو جاری ہیں۔ شہزادی نے فرمایا حسین علی اکبر یاد آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علی اکبر بھولنے والی شے کا نام؟ اجرکم اللہ، علی اکبر یاد آیا، عباس یاد آئے ہیں، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ خدا گواہ میرے امام نے فرمایا بہن نہ عباس یاد آئے ہیں نہ اولو محمد، یہ جس طرح تمہیں بازار لے جانا چاہتے ہیں چلی جا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی اذن ملا امام کا، امام نے بھی اذن دیا، جناب سجاد نے بھی اذن دیا۔ زہرا کی بیٹیاں بازار میں یا علی کہہ کر، نہ جانے جوالی بازار میں داخلے بازار ہوئی، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے ہیں، منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں، سروں میں خاک کربلا ڈالی ہوئی، یہ نہ سمجھیں ہاتھ بدے ہوئے بیویوں کے، بے پلانے اونٹوں پہ سوار ہیں۔ اب کیا کریں، پڑھنا پڑتا ہے۔ جب آئی نا عین بازار میں ندائی لوگو حاضری زینب بنت علی، اجرکم اللہ، ماشاءاللہ میرے ساتھ مساجد کے ساتھ میرے ساتھ رہے نا، بی بی کا پرسہ دینا۔ جب آواز آئی لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب، آؤ آ کے دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، کیا اس وقت جناب سجاد کی کیا حالت ہوگی؟ اس وقت میری بی بی نے کہا سجاد اگر آپ امام میں اجازت دیں تو میں کوفہ والوں کو کچھ تو بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ میرے امام نے فرمایا پھوپھی اماں اجازت ہے۔ اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے جناب زینب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا یا اہل الکوفہ اسکتو، کوفے والے خاموش، لاکھوں کا مجمع خاموش، لاکھوں آدمی تھے، لاکھوں، فرمایا خاموش، یہاں تک کہ اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بھی بند ہو گئی۔ ہائے ہائے اولے الامر کی بیٹی کیا کہنا چاہتی، اونٹوں نے گردنیں ہلانی بند کر دی۔ جب بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو بازار میں میرے امام کا صحابی عبداللہ ابن عفیف آنکھوں سے نابینا، ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے۔ جب بی بی کی آواز بلند ہوئی چلا کے کہتا ہے یہ لہجہ بھی علی کا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ فصاحت و بلاغت بھی جناب علی علیہ السلام کی ہے۔ لوگوں میں اتنی سال جناب علی کے ساتھ رہا، میں جناب علی کا لہجہ بھی نہیں بھولتا، ان کی فصاحت و بلاغت بھی میں نہیں بھول سکتا۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، بتاؤ یہ بی بی یہ کون ہے بولنے والا؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ زہرا کی بیٹیاں بازار آئی ہوں، انہیں نہیں معلوم تھا۔ یہ روایت نہ کہ اس کے ساتھ ایک بچی ساتھ ہے، اس
بچی نے کہا بابا اگر آپ ٹھہر سکتے ہیں تو ٹھہرے، میں دیکھ کے آتی ہوں، پتہ کر کے آتی ہوں۔ بھاگتی ہوئی بچی آئی، خدا گواہ روتی ہوئی واپس آ کے بابا کو چمٹ کے کہتی ہے، بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مستور۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، فرصہ دے دیا کرے، فرصہ دے۔ بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مستور ہے، چمٹ کے کہا بابا جو خطبہ دے رہا ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، اس نے ماں منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں، سر میں خاک ڈالی ہوئی ہے، رو کے کہا بابا آزاد نہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا نا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جناب عبداللہ کہتے ہیں بیٹی مجھے اس کے پاس لے چل تاکہ میں پوچھوں تیرا جناب علی سے کوئی رشتہ ہے، یا آواز اور فساد رشتے میں ملی ہے یا شاگردہ ہے۔ بچی نے ہاتھ پکڑ کے جب آیا نا قریب، بی بی پاک دے رہی ہے خطبہ، ہاتھ باندھ کے کہتا بی بی پتہ نہیں کون ہے، بی بی خدا کے لیے مجھے بتا تیرا کوئی علی سے رشتہ ہے یا شاگردہ ہے، کہوں جملہ میں؟ جناب زینب نے ذرا سا خطبہ روکا، جھک کے فرمایا یا عبداللہ انا زینب بنت اجرکم اللہ سید آسل قبول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی حق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کوئی عجیب لفظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عفیف، میں شاگردہ نہیں، میں علی کی بیٹی زینب، میں قربان ہوں۔ جب سنا نا علی کی بیٹی اور بازار میں برہنہ سب اپنا منہ پیٹنے لگائے، اللہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اب کہتا اچھا ہوا میری آنکھیں نہیں تھی، آنکھیں جناب علی سے کہتا تھا مولا مجھے آنکھیں دلاؤ، نجف کی طرح منہ کر کے کہتا ہے مولا میں جو کہتا تھا آپ مجھے آنکھیں دیں، آپ کہتے ہیں نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلانی، اس وقت مجھے تکلیف ہوتی تھی، آج سمجھ آئی۔ ماشاءاللہ سیدہ تو قبول فرمائے، آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دلائیں۔ اگر میری آنکھیں ہوتی زہرا کی بیٹی آپ رہنا